اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور جس دن کفار کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، بس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آج سورہ احقاف کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت نصیب ہوئی ہے۔ اختصار کے ساتھ تلاوت کردہ آیت میں بیان کیے ہوئے مضامین سیکھنے کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے احوال بیان فرمائے تھے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کچھ دنیا اور آخرت کے احوال ارشاد فرمائے ہیں۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اگر اس حدیث شریف سے کروں تو مجھے لگتا یوں ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ قرآن حکیم بھی وہی بات کر رہا ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اسی بات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ چونکہ قرآن پاک کی تفصیل اور بیان یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذمہ علم پر ہے، اس لیے آیات بینات کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہی ہوتی ہے جو رسول پاک علیہ السلام خود ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو میں گزشتہ زمانہ میں کہی ہوئی حدیث آج میرے عنوان کے ساتھ انتہائی قسم کی مطابقت رکھ رہی ہے، تو عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کی نیکیاں، اعمال صالحہ اور اطاعات، اور کافر بندہ جو اچھے کام کرتا ہے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ حضور نے فرمایا کہ کافر کے لیے ایک بار جزا ہے اور ایمان والے کے لیے 2 بار جزا ہے۔ کافر کو اس کے تمام کاموں کی جزا اسی دنیا میں دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بار جزا عطا فرماتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر دوسری مرتبہ ان کو پھر جزا عطا فرماتا ہے۔ ایمان والوں کی جزا کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اس حدیث کا آخری جملہ نہیں ہے، یہ احادیث مبارکہ کا بیانیہ ہے، کئی حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ ایمان والوں کا حصہ دنیا میں کم رکھا گیا ہے، ان کی اعمال صالحہ کا نتیجہ رکھا گیا ہے، لیکن کم رکھا گیا کافروں کی بنسبت۔ فضلنا بعضهم على بعض من رزق، قرآن پاک نے یہ بھی کہا۔ تو پھر آپس میں جو مسلمان ہیں ان کا بھی رزق کا جو حصہ ہے دنیا میں کسی کا کم ہے اور کسی کا زیادہ، تو کم تو پھر کہا نا قرآن حکیم نے، فضلنا، بعضوں کو ہم نے دوسرے بعضوں سے زیادہ رزق عطا فرمایا ہے۔ ابھی تک نتیجہ کلام آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور کافروں کی نیکیوں میں یہ فرق رکھا ہوا ہے۔ ایمان والے 2 بار جزا پائیں گے، ایک بار دنیا میں قدر ضرورت اور کبھی قدر ضرورت سے کچھ زیادہ، اور ایک بار آخرت میں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور کافر لوگ اپنے تمام اعمال کی جزا دنیا میں پائیں گے، اور جتنی بنتی ہے ساری کی ساری ہی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا۔ ایک دوسری بات جو میں نے پہلے کبھی عرض کی بھی ہے تو دہرائی ہو جائے گی، نہیں عرض کی ہے تو آپ کے لیے میرا خیال ایسے گزر رہا ہے کہ شاید یہ ڈیٹیل 2 لائنوں کی میں نے پہلے کبھی آپ کے لیے بیان نہیں کی ہوئی ہے۔ کافروں کے کون سے اچھے اعمال ہیں جن کو اچھے عمل حضور پاک علیہ السلام نے قرار بھی دیا اور ان کی جزا کا حوالہ بھی دیا؟
کیا حقوق اللہ میں سے ہیں یا حقوق العباد میں سے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے۔ سچ بول دینا، کسی شخص کی خیر خواہی کر دینا، کسی پریشان حال کی مدد کر دینا، ان ایسے جو اعمال ہیں ان کی جزا رب کائنات نے رکھی ہوئی ہے جو حقوق العباد ہیں۔ جہاں تک معاملہ حقوق اللہ کا ہے تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو ان کی نماز، پڑھی ہوئی نماز ہے ہی نہیں۔ جیسے بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی بغیر ایمان کے نماز نہیں ہوتی۔ بغیر وضو کے کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو بغیر ایمان کے بھی کسی کی مدد ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھانے والے میرے جملے ہیں مقصد کو قریب کرنے کے لیے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایسے ہی ایمان کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ بھوکے کا پیٹ پال دیا ہے تو بس نیکی ہو گئی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو میں نے چند جملوں میں کہنا چاہا کہ کافروں کے وہ اعمال جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان کی جزا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دے کر فارغ کر دیتا ہے۔ ان کا روزہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب شریعت انہوں نے قبول ہی نہیں کی ہے تو ان کا روزہ کس کام کا ہوا؟ جہاں تک یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے مثلا، یہ کوئی صرف اس دن کا حصہ تھوڑا ہے، یہ تو ہر دن کا حصہ رہا ہے۔ سچ بولنا یہ صرف اس دن کا حصہ تھوڑا ہے، تو سب دنوں کا حصہ رہا ہے۔ تو رب کائنات نے ایمان والوں کے لیے دوہری جزا رکھی، دنیا میں کم اور آخرت میں انتہائی زیادہ۔ یہ لفظ بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ، اور جو بھی میں کم کہہ بیٹھا ہوں اس سے بھی زیادہ، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان لانے کی خصلت پر جو اللہ نے توفیق سے نواز دیا، ہمیں اللہ کی عطا پر فخر کرنا چاہیے، اللہ کی نوازش پر فخر کرنا چاہیے۔ اس نے کرم کر دیا کہ ہمیں مسلمان ہونے کی سعادت مندی عطا فرما دی۔ اب یہ وہ بیانیہ ہے جس کو آج ہم قرآن پاک میں ان الفاظ میں پڑھ رہے ہیں۔ کل جب یہ کافر میدان حشر میں حاضر ہوں گے تو مسلمانوں کو جنت میں جاتا دیکھیں گے، حسرت تو ہوگی، رغبت بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی۔ بلکہ یہ قرآن پاک میں 8ویں سپارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جنت والوں سے کچھ مانگیں گے بھی کھانے کے لیے، کچھ دو نا ہمیں، کچھ کھانے کے لیے دے دو، کچھ پینے کے لیے دے دو۔ یہ 8ویں سپارے کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرما دیا۔ نظر تو ہوگی ان کی جنت والوں پر، حسرت تو ہوگی ان کو۔ اس موقع پر رب کائنات ان کو فرمائے گا اذهبتم طیباتکم، جتنی بھی لذیذ چیزیں تھیں تم دنیا کی زندگی میں کھا پی چکے ہو، بس ختم۔ واستمتعتم بها، جتنی بھی لذت دینے والے امور تھے ان سے تم فائدہ اٹھا چکے ہو، بس ختم۔ اب شاید ایک دم سے میں اس حدیث کا صرف عربی متن ہی پڑھ دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ دنیا جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے سجن ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جنت میں اصل میں انتہائی درجے کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے کافروں کی چونکہ جنت یہ ہے یا انتہائی درجے کی نعمتیں اللہ نے ان کو ادھر ہی عطا فرما دی ہیں۔ اگر ان کی نعمتیں دکھنے میں بظاہر ہم سے کچھ زیادہ نظر آئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زیادہ ہونے کے باوجود قرآن پاک نے کہا ہے متاع الدنیا قلیل، جتنی بھی زیادہ ہیں پھر بھی تھوڑی سی ہی۔ گھر میں 100 روٹیوں کا آٹا پڑا، کھانے تو 2 ہی ہیں نا، باقی تو اضافی پڑی ہوئی ہیں۔ 40 کلو بکرا گھر پڑا، وہ کھانے تو 2-4 بوٹیاں ہیں نا، باقی تو اضافی ہے۔ اچھا اس کے بعد چونکہ محسوس کر رہے ہیں مجھے وہ کھانسی کا ذرا چیسٹ انفیکشن ہے، تو میں کم وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا مدعا آپ کے لیے بیان کر سکوں۔ اب آپ لوگوں کی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے روٹین بحال فرمائی ہے، تو بلا وجہ مجھے پسند نہ آیا کہ میں، وجہ میرے ہاں یہی ہوتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ جہاں تک میرا ذاتی معاملہ ہوتا ہے تو جیسے تیسے بھی پہنچنے کی کوشش اور توفیق اللہ کی طرف سے نصیب ہو جاتی ہے۔ آج کی نشست میں دوسری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آیت اس وقت ہم نے 26ویں سپارے میں پڑھی ہے، ایک بار میں یہ عنوان آپ کو 14ویں سپارے کے اندر بیان کر کے آیا ہوا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بندہ بھی اچھے کام کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، تو جزا پہلے سن لیں۔ جزا میں درمیان کے لفظ روکنے لگا ہوں، جزا پہلے سن لیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس کے بھی اچھے عمل ہوں گے تو ہم اس جہان میں اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو ان کے کاموں کا اجر بطور جزا بھی دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اجر بھی دیں گے وہ جو سب سے مہنگی قیمت والا اجر ہے وہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب میں درمیان کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، جس نے بھی اچھا کام کیا اجر ہے اس کے لیے، لیکن مولا کائنات نے کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آئے تو حالت ایمان میں آئے۔ سبحان اللہ۔ حالت کفر میں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہے۔
پتہ نہیں کیوں مجھے ایک کے بعد میرا نہیں چاہا تھا گھر بیٹھ کر، لیکن یہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ایک اور حدیث کا متن مجھے یاد کروا دے، پھر ایک اور حدیث میرے ذہن میں ڈال دے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے آخری وقت کا اعتبار ہے، آخری وقت میں کل سانس نکل رہا ہے، مومن ہو تو زندگی جیسی بھی ہے اللہ کے ہاں مومن ہو، اور اگر آخری وقت تمہارا اللہ رحم کرے حاکم بدہن کسی شخص کا، ہم یوں بولتے ہیں کسی شخص کا آخری وقت اگر حالت کفر میں ہے تو زندگی بھر بھلے وہ مومن رہا لیکن آخری وقت کا کفر جو ہے اس کو لے ڈوبتا ہے۔ پھر اللہ نے مہربانی کر دی ایک اور حدیث ذہن میں ڈالی، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات اعمال صالحہ کر کے تو جنت سے بالکل قدم بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، لیکن پھر کچھ ایسا نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے، کچھ غلط اس سے ہو جاتا ہے، جنت میں وہاں سے پلٹا کر اسے پھر دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر جنت تک پہنچنے کے لیے زندگی بھر گزر گئی نا، تو آخری مراحل میں آ کر کہیں کچھ ایسا ہو گیا کہ بندہ واپس پلٹ کر دوزخ میں۔ اور یہی تصویر حضور پاک علیہ السلام نے دوزخ کے لیے بھی ارشاد فرمائی کہ برے کام کر کر کے بندہ کہیں دوزخ میں ایک قدم بھر کے فاصلے پر جا پہنچتا ہے تو پھر کوئی ایسا تقدیر کا نوشتہ غالب آتا ہے، کوئی ایک ہی اچھی بات اللہ کو پسند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہیں سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے الفاظ اللہ کریم نے مجھے نصیب فرما دی ہے، وہ ان کے اندر بڑی عزت ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم ڈر رہے تھے پتہ نہیں آخرت کیسی ہوگی، آخری وقت کیسا ہوگا، زندگی بھر کی نیکیاں کہیں برباد نہ ہو جائیں، اس حدیث پاک نے کمال درجے میں تسکین عطا فرما دی۔ میں کہتا ہوں یقیناً تسکین ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں بہت دلاسا ہے، بہت خوش ہو گیا ہوں میں، بہت خوش ہو گیا ہوں میں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تموتون کما تحیون، جیسے جیو گے اللہ تمہیں موت ویسے ہی عطا فرمائے گا۔ شکر الحمدللہ، وعدہ ہو گیا، بس حضور کا وعدہ ہو گیا۔ سکون تو ہوا ہے لیکن کیا کرے، اللہ کی ذات کا جلال پھر بھی ڈرا دیتا ہے۔ سکون تو ہو گیا، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے اسی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن اٹھائے گا بھی۔ چلیں کافی ساری حدیثیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا تھا کہ کافروں کو یہ جملہ بولا جانا ہے۔ اب آپ نے اس جملے پر توجہ رکھنی ہے۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہارا جو بنتا تھا دنیا میں لذتیں اٹھا چکے ہو، فائدے مند ہو چکے ہو، بس اب تمہارا اس جہان میں کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ دنیا میں ان کے لیے لذت اٹھانا، تعیش کے ساتھ رہنا، زیادہ سہولتوں والی زندگی گزارنا، بہت ہی آرام دہ ان کے شب و روز ہو جائیں، کھانے کے اندر ان کے متمتعات کثیر ہو جائیں، پینے کے اندر ان کو مشروبات زیادہ پینا نصیب ہو جائیں، کپڑوں کے اندر رنگ برنگے ڈیزائن اور کپڑے اور ضرورت سے زیادہ ان کے گھر اگر پڑے ہوئے ہوں، جوتوں کا حال بھی یہی ہو اور مکانات بھی ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہوں، انتہائی تمتع اور آسائش اور آرائش والی زندگی اگر ایمان والے گزارتے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہم میں سے اکثر لوگ انتہائی آسائش اور آرام والی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت والا دن کہا جائے گا کہ تم اپنی لذتیں اٹھا چکے ہو، تم اپنے معاملات سمیٹ چکے ہو، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ کافروں کے لیے کہا جائے گا، اور اگر کافروں کے لیے بھی یہی کہا جائے، ایمان والوں کے لیے بھی یہی کہا جائے، تو ایمان اور کفر کے اندر حد فاصل پھر کیا ہوگی؟ فرق کیسے ہوگا کہ ایمان والوں کی جزا بھی ایسے ہی ہے، دنیا میں کھا پی چکے ہو، کافروں کے لیے بھی یہی ہے کہ دنیا میں کھا پی چکے ہو، پھر حد فاصل کیسے ہوگی؟ تو یہ تو فائنل ہو گیا کہ ایمان والوں کے لیے یہ جملہ بولا نہیں جانا ہے۔ تو کیا یہ تعیش والی زندگی، آرام والی زندگی، جیسے میں نے کافی سارے جملے بول دیے ہیں مقصد کو سمجھانے کے لیے، دہرانے میں شاید آج کوئی مقصد نہیں ہے میرا، تو کیا ان کے لیے ٹھیک ہے؟ تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ ہم تفسیر نہیں کہتے، ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے بتا دیتے ہیں، ایمان والے آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں یا ان کے لیے جائز نہیں ہے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا قل، محبوب ان کو بتا دیجئے، یہ جو تعیش آرام والی زندگی ہے اس کے حوالے سے بتا دیجئے، من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، یہ زیب و زینت، یہ طیبات، یہ پاکیزہ چیزیں، یہ کس نے حرام کی ہیں؟ مانا یہ تھا کہ کسی نے حرام نہیں کی ہیں، لہٰذا کافر تو سارا کچھ ادھر لے چکتے ہیں، ان کا ادھر کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان والو اگر تم یہاں رہ کر پر تعیش زندگی گزار بھی لوگ، تو چونکہ میرے محبوب نے وعدہ کر دیا ہے کہ ایمان والوں کو 2 بار جزا ملنی چاہیے، ادھر بھی اچھی گزار لو، اللہ تمہیں ادھر بھی اچھی عطا فرما دے گا، لیکن عمل صالح سلامت رہنے کی شرط کے ساتھ ہے، ادھر بھی اچھی عطا فرما دے گا۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ رب کائنات نے تو ترغیب دلائی ہے کہ تم اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو،
آپ کہو کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا مولا کائنات نے حکم نہیں دیا ہے کہ جب مجھ سے مانگا کرو تو یوں مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ کریم پہلے تو ہم رہ رہے ہیں ادھر، یہ تو پہلے اچھا کرنا، پھر ہم نے جانا ہے ادھر تو پھر وہ بھی اچھا عطا فرما دینا، تو ادھر بھی اچھا مل جائے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ترغیبات میں سے ایک ترغیب ہے، اور رغبتوں میں سے ایک رغبت ہے مسلمانوں کے لیے، اور پھر کرم بالائے کرم ہو جائے، فضل بالائے فضل ہو جائے، ادھر جا کر بھی اچھی زندگی، ادھر تو مل گئی تو وہ ہے ہی اچھی، اس میں تو دوسری جانب ہے ہی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تو باقاعدہ ایسا کرنے کے لیے رب کائنات نے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو لہذا دو باتوں کے نتیجے پر ہم ابھی تک پہنچے۔ آج میں نے کم الفاظ میں کوشش کرنی ہے کہ عنوان سمیٹ لوں۔ اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ ہے جس پر ہمارے چند منٹ زیادہ لگیں گے پہنچنے کے لیے۔ تو ایک مرحلہ یہ ہوا کہ کافروں کے لیے دنیا میں ساری زیبائش موجود ہیں، ساری لذتیں موجود ہیں، اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا نتیجہ ہم نے یہ جانا کہ مسلمان اگر دنیا میں رہتے ہوئے ایک اچھی قسم کی زندگی جی لیں تو ان کو اس بات کی اجازت ہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا کہ من حرم، کس نے حرام کیا ہے؟ یعنی میں نے تو حرام نہیں کیا ہے، میرے رسول نے بھی حرام نہیں کیا، تو کیا کس نے ہے حرام؟ حرام نہیں ہے۔ اچھا، تو میں ایک جملہ یہاں درمیان میں ایک قدر سی حدیث اللہ کریم نے مجھے نصیب فرما دی۔ حضور فرمایا کرتے تھے بعض اوقات کوئی شے نہ کھاتے نا تو ساری وضاحت کرتے، میں اس کو حرام نہیں کر رہا ہوں ویسے میں نہیں کھا رہا ہوں، میں اس کو حرام نہیں کر رہا ہوں ویسے، تم کھاؤ، میں حرام نہیں کر رہا، پر میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر بس کم ہی اس دنیا کے حصے لوں اور میرے حظوظ آخرت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو جائے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا جملہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، امت کو سمجھانے کے لیے تھا۔ تو جہاں کہیں حضور زندگی کی نعمتوں سے ہاتھ کھینچ کے رکھتے تھے تو وہاں یہ جملہ کہیں کہیں ساتھ بول دیتے ہوتے تھے، میں اس کو ویسے تمہارے لیے حرام نہیں قرار دے رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ایسی بھی تھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا، صحابہ نے کہا حضور ہم کھا لیں، ہاں تم کھا لو، تو اگر وہ غلط ہوتی حرام ہوتی تو صحابہ کو تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت اور رخصت مرحمت نہ فرماتے۔ میری گفتگو کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا۔ آج کی گفتگو کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم جب اکابرین امت کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین کو دیکھتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو دیکھتے ہیں، جنت کی شہزادی سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں، جناب حیدر کرار کو دیکھتے ہیں، جناب ابوبکر کو دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں، بلکہ خود سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ جاؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، تمام انبیاء کی جتنی کچھ سیرت اقدس میسر ہوئی پڑھنے کے لیے، تو وہ جب پڑھتے ہیں تو ان تمام بڑوں نے تو یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ زندگی میں ادھر کی لذتیں بہت کم ہی استعمال کرنے کی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہ نعمتیں استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ویسے بہتر یہی ہے کہ ادھر جتنی کم سے کم اپنی نعمتیں استعمال میں لے آؤ گے، اللہ تعالیٰ ادھر تمہیں اسی حساب سے درجے زیادہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی۔ یہ چند دن پہلے ان نئی کلاس کا بھی حدیثیں شروع ہو گئی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو پڑھاتا رہتا ہوں، 5-10 حدیثیں روزانہ پڑھا دیتا ہوں ان کا، اور میرا اپنا ایمان تازہ رہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایاک والتنعم، اپنے آپ کو ذرا دور ہی رکھو زیادہ نعمتوں سے، اپنے آپ کو ذرا دور ہی رکھو، بچا کے رکھو زیادہ نعمتوں سے۔ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ، کیونکہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ ادھر رہتے ہوئے نعمتیں ذرا کم سے کم ہی استعمال میں جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ درجہ خصوصیت میں چلا جاتا ہے، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے دراجات میں لے جاتا ہے۔ ادھر نعمتوں کا کم استعمال کرنا، یہ نعمتوں کا کم استعمال کرنا، میں اس کے لیے آپ کو ایک شرعی عبادت کا حسن بتا دیتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا پریکٹس نہیں دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو اور مجھے اور پوری امت کو؟ کیا حضور نے تربیت نہیں دی ہوئی ہے کہ میں تمہیں خود ٹریننگ دیتا ہوں کہ نعمتیں کم سے کم استعمال کرو؟ حضور کیا کریں؟ میں روزے رکھا کرو۔ یہ روزے رکھنا کیا ہے؟ اور پھر روزوں کا بھی ایک موسم نہیں ہے کہ ٹھنڈک والا موسم، کہا نہیں، ٹھنڈک میں بھی آئیں گے، گرمی کے اندر بھی آئیں گے، پیاسے تمہیں بھی حال بھی کریں گے، تمہارے سامنے پکوڑے بھی بنیں گے، افطاری کے سامان بھی تیار ہوں گے، پر تم نے دیکھنے کے باوجود نہیں استعمال کرنے دن بھر، کیونکہ ہمارے حضور نے منع فرمایا ہوا ہے۔ یہی ٹریننگ ہوتی ہے اور کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے تربیت تو دی ہوئی ہے، ٹریننگ تو دی ہوئی ہے، اور فرض روزوں کے بعد بھی پھر سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھو تو سوموار شریف کو روزہ رکھ رہے ہیں، دیکھو تو جمعرات کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہر
مہینے کے 3 روزوں کی ترغیب حضور پھر دے دیتے ہیں۔ محرم الحرام کا روزہ آتا ہے تو حضور یہ فرمانے لگ جاتے ہیں ویسے رمضان کے روزوں کے بعد مجھے تو سب سے پیارا روزہ 10 محرم ہی کا لگتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اس طرح کا جملہ فرما دیتے ہیں۔ ادھر سے میں کہتا ہوں کہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر روزہ رکھنا سرکار دو عالم علیہ السلام رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ابھی رمضان آتا نہیں ہے تو پہلے مہینے کو حضور یہ فرمائی دیتے ہیں جو آئے گا وہ تو اللہ کا مہینہ ہے، میرا تو یہ سبحان اللہ، شعبان کے مہینے کے لیے حضور یہ فرما دیتے ہیں کہ میرا تو مہینہ یہ ہے۔ تو یہ روزے کی جو عبادت ہے جس کو فرضوں کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نفلی صورت میں بھی رسول پاک علیہ السلام نے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور پھر جو خود حضور روزے رکھا کرتے تھے اللہ اکبر، ان کے اندر جو صوم وصال ہوتے تھے، نہ سحری میں کچھ کھانا نہ افطاری میں کچھ کھانا، یعنی ترغیب دلائی ہوئی ہے کہ اگر ادھر پھر درجات خاص کرنے ہیں پھر تمہیں ادھر اللہ کا خاص بندہ بن کر رہنا پڑے گا۔ اچھا خاص بندہ کیا ہوگا؟ نعمتوں کی فراوانی ہونے کے باوجود میری، یعنی یہ الفاظ رسول اللہ علیہ السلام کے حدیثوں کو نچوڑ کر کے میری ازواج کو دیکھ لو، سال بھر کا راشن اکٹھا دیتا ہوں ان کو میں، اور لیکن چند ہی مہینوں کے بعد کوئی خاص مہمان آ جائے تو بندہ بھی جو ہم کو ہے کچھ کھانے کے لیے تو سب کہتے ہیں حضور ہم تو سارا ہی اللہ کے راستے میں دے چکے ہوئے۔ یہ سچی بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایک حدیث میں اس طرح الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے جو میں نے جوڑ جاڑ کر آپ کو سنا دیے ہیں، لیکن ہے یہ حدیث ہی معنن میں نے کئی حدیثیں جوڑ کر کے تو میں نے بتا دی ہے آپ کو۔ تو اب میں بتانا چاہتا تھا کہ اس دنیا میں جس قدر ہاتھ کھینچ کر رکھیں گے، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِمُتَنَعِمِينَ، جو عباد اللہ ہوتے ہیں خاص بندے وہ پھر زیادہ نعمتوں سے دور دور ہی رہتے ہیں۔ میں نے کسی اور دن یہ حدیث بھی اور یہ بات بھی بچوں کو پڑھائی تھی کہ جو دنیا میں زیادہ مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں کہ میں حضور، ابو جہیمہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو ذرا گھر میں اچھا سا کھانا کھا کر گیا تھا، تو جا کر وہاں مجھے ڈکار آ گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ ہیں یہ کیا آپ کو ڈکار آیا ہے؟ ابو جہیمہ سن میری بات غور سے، جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے ہوں گے قیامت والے دن وہ اتنے ہی بھوکے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو مانا کیا ہوا کہ ادھر پیٹ کو جتنا خالی رکھنے کا اہتمام ہوگا تو ادھر پھر اللہ تعالیٰ اس کے متبادل عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اندر کے نفس کو کمزور کرنا تاکہ روح کی قوت طاقتور ہو جائے، تو جب روح کی قوت طاقتور ہوگی تو یقیناً پھر نتائج عبادت پر منتہی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا ہونا یہ تو ایک امر وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہوا بندوں کے ساتھ، یہ امر وعدہ ہے، پھر اللہ پاک نے اس کو تو نبھانا ہی نبھانا ہے۔ لیکن رک کر کے میں پھر چونکہ آئندہ 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنی توفیق میں ہوئی حدیث کہنے جا رہا ہوں، حضور رسول پاک علیہ السلام کے احوال، صحابہ کے احوال بعض میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ نعمتوں کو جمع کر لینا، نعمتوں کو سٹاک کر لینا، زیادہ استعمال کر لینا، یہ قانون وراثت کیا ہے کہ میں مر جاؤں تو میری جائیداد بٹے گی، تو ہوگی تو بٹے گی نا، تو یہ ہونا دلیل ہے کہ جمع کرنے میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوتے رہیں، جبکہ شکر ادا ہوتا رہے۔ مجھے ایک مفسر کا قول دل میں جیسے کہتے ہیں کہ دستک دے کر اترنے کی کوشش کرتا رہا اور اتر بھی گیا، وہ سارا دن دستک دے کر مجھے اترنے کی کوشش کرتا رہا، کہا ادھر دیکھو تو قرآن حکیم کہتا ہے مولا دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھی دے، یہ ترغیب ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نظام میں وراثت بتاتا ہے کہ مال جمع کرو گے تو چھوڑ کر جاؤ گے تو بٹے گا نا، یہ پھر بتاتا ہے کہ نعمتیں ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادا کرنے کا حکم جاری کرنا، نعمتیں ہوں گی، مال ہوگا، سال بھر رہے گا بھی تو ہی زکوٰۃ ادا کرو گے، ادھر اس طرح کی آیات ہیں، ادھر اس طرح کی حدیثیں ہیں، اور ادھر رسول پاک علیہ السلام جس دن بوٹی مبارک تناول کر رہے ہوں اور لقمہ منہ پر جانے سے پہلے رک جائے اور رک کر کے تو حضور گہری سوچ میں آ جائیں اور پھر اچانک یہ فرما دیں قیامت کے پوچھا تو جائے گا کہ یہ بوٹی کہاں سے کھائی تو کہاں لگائی، اس کا حساب تو ہوگا۔ جب ان ایسی باتوں کو دیکھیں فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ، جو اللہ کے بندے ہیں وہ زیادہ نعمت والے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بھئی خالی خالی ہی رہنا چاہیے، ابو ذر غفاری کا غلام بن کر ہی رہنا چاہیے، بلکہ ابو ذر غفاری تو خود خادم خاص تھے جناب حضرت علی المرتضیٰ کے، وہ کہہ رہے میرا یہ سارا زہد اسی گھرانے کی خیرات ہے، اسی گھرانے کی خیرات ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جن کے بارے میں گواہی قرآن دیتا ہے کہ افطاری کے وقت کھانا سامنے پڑا ہو تو مانگنے والا آ جائے، چلو بیٹا پانی پی کر گزارا چلا لو، کھانا اٹھا کر ان کو دے دیا جائے، یہ تو اس گھرانے کی شانیں تھیں، خود دور بیٹھ کر کے تو نظارہ کریں، اور امام حسین پاک لنگر بانٹیں تو کوئی بندہ کہے کہ اس غریب بابا کو بھی دے دو کچھ، کہا انہیں کا لنگر چل رہا ہے اس کو کام کیا دے دے، تو ان کا تو نظام ہے گھر کا، بڑے پرانے زمانے کا۔ یہ جو جناب ہاشم تھے
یہ جناب ہاشم تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جو جناب ہاشم تھے. میں نے یہ روایت اپنے استاد گرامی حضرت شاہ جی سے پڑھی. آپ فرماتے تھے کہ آپ کھلانے کے لیے دسترخوان لگاتے تھے، اور دسترخوان کی جو مقدار اور لمبائی ہوتی تھی، کہتے ہیں جو آج جتنا صفا اور مروہ ہے اتنا لمبا آپ کا دسترخوان ہوا کرتا تھا. ادھر کمایا تو ادھر دے دیا، ادھر کمایا تو ادھر دے دیا. حضور کے آباؤ میں مزید پیچھے چلے جاؤ تو ایک والد گرامی کا نام بنتا کلاب، جو بڑا مشکل نام ہے. کلاب بڑا مشکل نام ہے. کلاب تو کلب کی جمع ہے، اور کلب کا معنی تو کتا ہوتا ہے. تو کتا اور کتے، یا میرے اللہ، یہ بڑا مشکل سا نام ہو گیا. لیکن جس دن پھر میں نے یہ حدیث اپنے استاد گرامی سے پڑھی، میرا دل اتنا ٹھنڈا ہوا. اس کے بعد کبھی اس موقع پر پریشان نہیں ہوا کہ ہستی سرکار کی آباء و اجداد کی اور اس میں گرامی لفظ کلاب ہو. آپ شاہ جی فرمانے لگے اصل میں ان کو نام کلاب نہیں تھا، ہوا یہ تھا کہ انہوں نے شکاری کتے رکھے ہوئے تھے، اور جنگل میں شکار کر کے لا کر پکاتے، شوربہ رکھتے زیادہ، اور پھر لوگوں کو مارتے آواز مار کے کہتے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں ڈالوں گا، جب یہ چوری بن جائے گی بنایا میں نے ہے، کھا دوں لینا. یہ کیونکہ شکاری کتے رکھے ہوئے تھے، وہ چوریاں بنا کر کھلاتے. اسی لیے آپ کا اس میں گرامی ہاشم نہیں تھا. ہاشم کا ترجمہ ہوتا چوریاں کھلانے والا، سریدے کھلانے والا. تو اب میں نے کہا کہ جب یہ آیات دیکھتے ہیں، جب یہ روایات دیکھتے ہیں، جب یہ صحابہ کے آثار پڑھتے ہیں، جب حضور رحمت عالم علیہ السلام کی وہ دنیا میں رہتے ہوئے جب رب کائنات نے کہا تھا کہ محبوب اگر آپ کو جبال الاخیشاش، اگر اخیشاش کے جبال پہاڑ جیسے مری کے پہاڑ، کیٹو کا پہاڑ، یہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، تو اگر یہ سلسلہ سارے کا سارا سونے کا بنا کر آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے کیا عرض کیا ہے؟ میرے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑ سونے کے نہ بنے، ایک دن تو مجھے رزق عطا فرمائے، میں کھاؤں تو کھا کر تیرا شکریہ ادا کروں، اور دوسرے دن پھر تو رزق روکے اور نہ عطا فرمائے، میں صبر کر کے تجھے راضی کر لوں. تو حضور تو اس طرح کی جب زندگی جینے کی خواہش کریں تو پھر کیا کریں؟ کیا کریں پھر؟ رسول پاک اعلان بھی فرما دیں کہ الفقر فخری، فقر کا جو معنی تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. ویسے الفقر فخری، پھر بتا دیتا ہوں، ذہن کو تازہ کر دیتا ہوں. فقر کا معنی غربت نہیں ہوتا. ہمارے ماحول میں بن گیا کہ یہ فقیر ہے، مانگنے والا غریب ہے. فقر کا معنی ہرگز غربت نہیں ہوتا. میرے پیارے یاد رکھ لو، اگر پہلے بھول چکے ہو آج پھر یاد رکھ لو. حضور جو فرماتے ہیں الفقر، میرا جو فقر ہے میں اس پر خوش ہوں، یہ میرا فقر ہے کہ میں فقیر ہوں. فقیر ہوتا کون ہے؟ کسی زمانے میں نے آپ کو یہ تحقیق کسی مفسر کے حوالے سے بتا دی تھی. فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کی تمام ضرورتوں کی پورا کرنے کی نظر صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اسے فقیر کہا جاتا ہے. جو اپنی ساری حاجتیں ادھر سے طلب کرتا ہے اسے فقیر کہا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم رزق بونٹ دیتے تاکہ میری امید ادھر رہے ہی نہ کہ ہے میرے پاس، ادھر امید رہے ہی نہ، جب بھی ضرورت بنے میں جوریاں اٹھا کر کے مولا تو ہی عطا فرما. الفقر فقری، یہ فقر ہے جو کہ میرا فقر ہے. بات پھر لمبی ہو گئی. میں نے تو یہ بتانا تھا ادھر یہ نعمتوں سے بھری زندگی کی بات قرآن کرے اور حدیث بھی، اور ادھر نعمتیں لٹا دو یہ بات کرے. ان دونوں کو ملایا کیسے جا سکتا ہے؟ ان دونوں سے ہم کیسے سمجھیں؟ تو میں اس مفسر کا قول آپ کو بتانے جا رہا تھا جس نے میرے دل کو تسکین دے دی، ٹھنڈک پیدا کر دی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے کہ شے کبھی کبھی استعمال کرنا، اور ایک ہوتا ہے عادت ہی بنا لینا. کسی بھی شے کی آپ بھی کہتے ہو یار عادت نہ کہیں بنا لینا، یہ عادت بنا لینا. میں کہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلیٰ ترین نعمتیں استعمال کی ہوئی ہیں، لیکن میرے حضور نے اس کو عادت نہیں بنایا. لہذا ان دونوں عنوانات کا سنگم اور نتیجہ اور حد فاصل یہی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت بھی استعمال کرو، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنانا، کیونکہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ نعمتوں کی عادت بنانے والے نہیں ہوتے ہیں. درمیان میں مشکلات رکھنا، درمیان میں مشقت رکھنا، درمیان میں محنت کہیں رکھنا. وگرنہ میں نے میرے استاد گرامی کو اللہ پاک نے سبحان اللہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، وہ جو حدیث تھی نا کہ قرآن اور آل محمد جدا نہیں ہوں گے. سارے سید بڑے عظیم و شان ہوتے ہیں، لیکن ان کو تو اللہ پاک نے کوئی خاص ہی رغبت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ قرآن کے ایسے معنی بیان کر دیتے ہیں، ایسے معنی بیان کر دیتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اگر حضور کی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کی بات کرو، حضور کی اعلیٰ سے اعلیٰ سواریوں کی بات کرو، حضور کی اعلیٰ سے اعلیٰ لباسوں کی بات کرو، تو کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سرکار دو عالم نے جنت کے کھانے تناول فرمائے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سرکار دو عالم کے گھر جنت سے لباس آیا کرتے تھے؟ کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو براق استعمال کیا تھا وہ کسی دنیا کا جانور نہیں تھا، وہ جنت سے آیا ہوا براق تھا؟ تو حضور نے اعلیٰ نعمتیں ایسی استعمال کی ہوئی ہیں، تم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ.
لیکن بات پھر ادھر ہی ہے، براق ہمیشہ تو استعمال نہیں کیا نا، براق کی عادت تو نہیں بنائی نا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بات تو پھر ادھر آ جاتی ہے۔ لہذا میرے پیارے دوستو، اب ہم فی الحال تک تھوڑی سی مختصر، پتہ نہیں مختصر ہوئی یا نہ ہوئی، بحث کے بعد سمجھے ہم یہ کہ اللہ کی نعمتیں اعلیٰ سے اعلیٰ بھی استعمال کرنے میں، مجھے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث عطا فرما دی، پتہ نہیں آج ایسے ہی ہونا ہے، جو میں نے سنا نہیں ہے وہ ادھر کی ادھر ہی پڑی رہی، لیکن مجھے پھر جیسے قرآن پاک بھی یاد آ گیا۔ قرآن پاک نے تو یہ کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اس کا اظہار کرو نا، پھر اب وہ استعمال کریں گے تو اس کا اظہار ہوگا، وہ پہنیں گے تو اس کا اظہار ہوگا۔ اور ادھر رسول پاک علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اللہ کسی کو کچھ دے اور وہ بندہ استعمال بھی کرے، پہننے کے لیے تو پہن کر دکھائے، اللہ کے گھر آئے نویں سوٹ پہن کر اللہ کے گھر آئے، اللہ خوش ہوتا ہے، میں نے دیا ہے تو کھا بھی تو رہا ہے نا، میں نے دیا ہے تو پہن بھی تو رہا ہے نا۔ تو یہ اب سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں نعمتیں ملیں تو مجھے ایک اللہ والے کا جملہ یاد آتا ہے، وہ دن کو خوب، یہ مجھے استاد گرامی سناتے ہوتے تھے، حضرت علامہ نور احمد صاحب فرماتے ہوتے تھے زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ، وہ کہتے تھے ایک اللہ والا تھا تو جس دن وہ گوشت کھاتا نا تو وہ ایسے ہی ڈرانے کے لیے نا، اندر کے شیطان اور نفس کو ڈرانے کے لیے ڈنڈا پاس رکھتا اور کہتا آج رات کو 250 نفل پڑھنے ہیں، گوشت کھایا ہوا مذاق ہے، یعنی اگر نعمت کھا لیتے تو کہتے بس آج رات کو پھر اس کی کسر بھی پوری کرنی ہے۔ وہ کیا مارنا تھا انہوں نے وہ مریدوں کو سمجھانے کے لیے کہ نعمتیں کھاؤ، اللہ کی عطا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کاٹن ایسا پہنتے کہ سبحان اللہ، اور نیچے کاٹن اٹھا کر دیکھا جاتا تو بڑی لمبی عمر کا کرتا نکلتا، بڑی لمبی عمر کا کرتا نکلتا، اور کہتے وہ میں نے اللہ کے لیے پہنا ہے، میرا اللہ اس پر خوش ہے، یہ میں نے تمہارے لیے پہنا ہے۔ تم کہتے بندہ ستھرے کپڑے نہ ہو تو بندہ بندہ ہی نہیں ہے، یہ تمہاری خاطر پہنا ہے، وہ اندر والا اللہ کے لیے پہنا ہوا ہے۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی پڑھانے کے لیے بیٹھے مسند حدیث پر، تو آپ نے کتنی بار مجھ سے سن لیا کہ اس دور کی 80 ہزار درہم کا سوٹ پہنے۔ تو نتیجہ بحث یہی ہے کہ نعمتیں استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ان کی عادت نہ بناؤ، اس لیے عادت نہ بناؤ۔ آج مجھے 29ویں سپارے میں اور کسی اور مقام پر بھی امام فخر الدین رازی کا یہ جملہ یاد پڑتا ہے، آپ نے سنا کہ جو قبر کا عذاب ہے نا ایک طرح کا نہیں ہے، او ہو کدھر آپ چلے گئے، امام راضی بھی امام راضی ہیں، کدھر چلے گئے، کہنا قبر کا عذاب ایک طرح کا نہیں ہے، ایک تو وہ ہوگا جو اعمال کے نتیجے میں بندے کو سہنا پڑے گا، اور ایک عذاب وہ بھی ہوگا، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی، جس بندے کی گاڑی گم ہو جائے اور چوری ہو جائے تو میاں پھر کئی دنوں تک اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، ہمارے غم کے، ہماری تکلیف کے اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ جب نعمتیں سمٹتی ہیں تو تکلیف تو سہنی پڑتی ہے۔ امام راضی کہتے ہیں ایک عذاب تو وہ ہے جو اعمال کے نتیجے میں بندے کو ملنا ہے، اور ایک عذاب اور تکلیف یہ ہے اگر بندہ متنعم تھا، زیادہ نعمتوں والا، جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ چھوٹی سی کوٹھڑی میں آنا پڑتا، یہ ایک الگ تکلیف ہوتی ہے، سارا کچھ چھوڑ کر آ گیا ہوں میں، یہ ایک الگ درجے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو استاد جی وہ یاد رہتا ہے، یاد رہتا ہے کب پوچھتے ہو؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد تمہاری محسوس کرنے کی جو قوتیں ہیں زندگی سے اس جہان میں جا کر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں، کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضور کتنے کو میں کہ ڈھیروں مٹی ڈالنے کے باوجود یسمع قرع نعالکم، وہ تمہارے جوتوں کی کھڑاک بھی سن رہا ہوتا ہے، ڈھیروں مٹی ڈالنے کے باوجود، قبر پر دفنا چکنے کے بعد چلے گئے تو رکا کون تھا، کون رکا تھا اس کو پہچان بھی رہا ہوتا ہے، میت کو قبر میں کون اتار رہا ہے میت اس کو جان رہی ہوتی ہے، کس نے کندھا دیا، شاید زندگی میں ہم اتنے بندوں کو نہیں پہچان سکتے اور جان سکتے، لیکن کس نے کندھا دیا میت جانتی ہے کہ آج مجھے کس نے کندھا دیا ہے۔ تو سمجھ آیا ہے کہ مرنے کے بعد تو اعضاء اور احساسات اور احساساتی قوتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا بھائی بس میں مضمون جملہ ہی بیان کر پایا ہوں، تو اب میں اتنی ہمت نہیں رکھوں گا، ہمت مطلب کہ وقت کے حساب سے میں کچھ زیادہ وقت اور استعمال نہیں کر پاؤں گا، کہ وہ جو 25-30 حدیث آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا ان میں سے ویسے کچھ میں نے غائبانہ زبان کلامی آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا نتیجہ اور آج کی گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ مولا کائنات نے کافروں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم دنیا میں اپنی ساری نعمتیں اور لذتیں اور فائدہ مندیاں اور استمتاعات ورت چکے ہو، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے کیا حرام ہے؟ ہرگز حرام نہیں ہے۔ کیا ان کو استعمال کرنی چاہیے؟ جی ہاں استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو نعمتیں عطا فرماؤں تو اس پر نظر بھی آئیں، اور کیا عادت بنا لینی چاہیے، ہمیشہ ایسا متنعم رہنا چاہیے، یعنی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ حضور پاک نے استعمال کی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے کبھی گوشت کھایا ہوگا، لیکن جیسے حضور نے کھایا ایسے کبھی کھایا آپ نے؟
پھر مجھے جاتے جاتے اللہ پاک نے حدیث کہا کہ سنا دو بندوں میرے بندوں کو سنا دو حدیث. جیسے حضور نے گوشت کہا کبھی آپ نے ایسا گوشت کھایا ہے؟ آپ کہو گے جی وہ کیسا گوشت تھا؟ آج سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعوت تھی اور کھانے میں گوشت تھا اور صرف گوشت تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. حضور نے کھایا، تناول کیا، تناول فرما کر تو ابھی چھری مبارک ہاتھ میں تھی، ابھی کچھ اور کھانے کی طلب باقی تھی تو نماز کا ٹائم ہو گیا. حضور نے کہا اچھا نماز پڑھو پھر دوبارہ واپس آ کر پھر کھائیں گے. تو رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھے تشریف لے گئے اور تشریف لا کر کے تو کہا پھر لاؤ نبی ایک اور جو گوشت تھا. پھر حضور نے تناول کیا. یا میں یہ حدیث آپ کے سامنے کہہ دوں، آپ لوگوں نے تو کبھی، آپ میں تو کبھی طلب ہی نہیں پیدا ہوئی جو طلب کا احساس حضور نے دیا. دیسی مرغی پک جائے یا چلو بلیتی ہی پک جائے تو آپ کے سامنے دونوں ٹانگیں آ جائیں. کبھی آپ نے گھر والوں سے کہا نہیں تیسری بھی لے آؤ، آپ کو پتہ ہے بس دو ہی ہوتی ہیں، چپ کر جاؤ گے. لیکن حضور پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو وہاں یہ قید لگانے کی ضرورت نہیں کہ دیسی مرغی تھی ہی دیسی. اس دور میں دوسری تو ہوتی ہی نہیں تھی تو دیسی ہی مرغی تھی. حضور نے کہا لات لاؤ، لائی پیش کر دی گئی. کہا ایک اور لاؤ، پیش کر دی گئی. آپ جملہ سن لو، ایک اور لاؤ، چلو یہ اور لاؤ. مانا محسوس ہوا کہ حضور نے تو نعمتیں استعمال کی ہوئی ہے اور مزید کی طلب بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن بہت کبھی کبھی. کہا ایک اور لاؤ. کہا سرکار دو ہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میرے حضور نے ساتھ ہی اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی عظمت کا اظہار کر دیا. آپ نے کہہ دیا بس دو ہی ہوتی ہیں. اگر یہ نہ بولتے چلے جاتے تو نکل آتی اور میں جب تک بیچتا رہتا ٹانگیں آتی ہی رہتی. تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کر دیا، یہ حضور نے اس بات کا اظہار کر دیا. جہاں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے تو پھر مشقت بھی زیادہ ہونی چاہیے. آج گوشت کھایا ہے تو پھر دروشی 500 بار، آج ذرا 1000 بار ہو جانا چاہیے. آج ذرا مچھلی کھائی ہے تو پھر اگر صرف فجر کے لیے اٹھتے تو آج ذرا پھر تہجد کے لیے بھی اٹھ جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا مشقت بھی ساتھ ہونی چاہیے. یہ آج کی گفتگو کا لب لباب ہو گیا. مجھے بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں کدھر جاتا رہا ہوں. واقعی مجھے سمجھ نہیں آ سکی ہے. وہ ترتیب میں بڑی جوڑ کر لایا تھا کہ پہلے یہ سناؤں گا تو پھر یہ سناؤں گا تو پھر یہ سناؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے جدھر لے گیا وہ ٹھیک ہی ہوا ہے. جدھر لے گیا ہے بھولی ہوئی حدیثیں بھی مجھے یاد آ گئی ہیں. تو عنوان آپ سمجھ گئے. اب میرا خیال ہے کہ آیت کو بطور لذت مندی ہم پھر پڑھ لیتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. جب کافروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی طیبات اور رزق لے چکے ہو اور واستمتعتم بها، اور تم ان سے نفع بھی اٹھا چکے ہو. آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین کے اندر تکبر ناحق کیا کرتے تھے. وبما کنتم تفسقون، اور تم انتہائی درجے کی نافرمانی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.